بینکس جو ہیں وہ بالکل جناب والا ہو گئے ہیں شتر بے مہار. یہ کنٹرول میں نہیں آ رہے اور کس کے پرویو میں ہیں؟ یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پرویو میں. لیکن ان کا کام فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. یہ کسٹوڈینز آف پبلک منی ہیں. ان کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے بزنس جو فلرش کرے تو اس کو سپورٹ بھی تو کریں. اس جی ڈی پی گروتھ ریٹ کے ساتھ ساتھ ہماری بینکنگ سروسز کا لیول اور سٹینڈرڈ بھی بہتر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے ہر انڈسٹری جو ہے وہ اپنا سیلف انٹرسٹ سیک کر رہی ہوتی ہے, لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ ہر سال شیڈول آف چارجز ایسے نکال دیں اور پھر اس کے بعد جو آپ کے کسٹمرز ہیں, کلائنٹس ہیں, وہ سوچتے رہیں کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے. چند دن پہلے بھی ہم نے اس چیز کا ذکر کیا تھا, لیکن اب میں 2-3 چیزوں کے بارے میں توجہ مبذول کرواؤں گا. جناب شوکت ترین صاحب کی, جو کہ منسٹر آف فائنینس ہیں, اور گورنر اسٹیٹ بینک کی. سر دیکھیں, آپ روشن ڈیجیٹل میں کتنے پیسے لے آئے, آپ اس مد میں کتنے پیسے لے آئے, آپ نے آئی ایم ایف سے کیا ڈائیلاگ کر لیا, یہ ایک علیحدہ چیز ہے. ہم اپنے پروگرام میں کوشش کرتے ہیں کہ مقامی تاجر, مقامی بزنس مین اور ہمارے شہریوں کے لیے معیشت کے حساب سے آسانیاں پیدا ہوں. بغیر بینکاری نظام کے سسٹم نہیں چل سکتا. بینکاری نظام جو ہے اس کا کام ہے کہ بینکنگ کے پروسیس کو, لیجیٹیمیٹ ٹرانزیکشنز کے پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کرے, فائنینشیل انکلوژن کو فیسیلیٹیٹ کرے. نہ کہ بینک میں جا کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم کسی تھانے میں آ گئے ہیں اور ہماری پوچھ گچھ شروع ہو گئی جیسے ہم کو بہت بڑے مجرم ہیں. کہاں سے آیا, آئی ڈی کارڈ دکھا, فلاں چیز دکھا, یہ دکھا, وہ دکھا. تاجر ہاتھ جوڑتا ہے, کہتا ہے یار میری جان چھوڑو, بات چلا جاؤں میں. پھر چلو اگر اس کو آپ فیسیلیٹیٹ کر بھی رہے ہو تو اس کے بعد آپ اس کے اوپر اگر ایسے چارجز لگانا شروع کر دو تو یہ بڑا غلط ہے. اب آپ دیکھیں کہ انٹر بینکنگ فائنینشیل ٹرانزیکشنز جو ہیں, انٹر بینک فائنینشیل ٹرانزیکشنز جو ہیں, اس کی فی بھی آپ نے چارج کرنا شروع کر دی. لوگوں نے شور مچایا, آپ نے پتہ نہیں کیا کیا, میڈیا کے ساتھ وہ معاملات اتنے زیادہ ابھر کے سامنے نہیں آئے. لیکن ہم تو کھل کے بات کریں گے اس میں, ہم تو اس چیز کی نشاندہی کریں گے کہ آئی بی ایف ٹی کے فیس آپ چارج کر رہے ہو. یار آن لائن کا زمانہ آ گیا ہے, لوگ ساری دنیا کے اندر فائنینشیل ٹرانزیکشن کر رہے ہیں, آپ فری رکھو, اس میں بھی آپ فی چارج کر رہے ہو. بزنس مین کو آپ کہہ رہے ہو کہ آن لائن کرو, سب آن لائن کرو, آن لائن کرے گا تو اس پہ بھی یار آپ چارجز لگا رہے ہو. بن آپ رہے ہو وہ اپنا کیا نام ہے پے پال, اور سروسز کا آپ کا معیار کیسا ہے یہ تو سب کو پتہ ہے دنیا میں. جب جاؤ بینک میں سسٹم ڈاؤن, جب جاؤ بینک میں سسٹم ڈاؤن. تو یہ سب چیزیں بھائی آپ لوگ چیک کرو, اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. اور اس سلسلے کے اندر میں نے آج خاص طور پہ جو ہے مہمان کو مدعو کیا ہے جناب شارق وورا صاحب, سی سی آئی کے بڑے ہی متحرک تاجر رہنما. سر ویلکم کرتا ہوں آپ کو شو میں. السلام علیکم. سر بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کا بڑا اہم کردار ہے ایس ایم ایز کو سپورٹ کرنے کے اندر. میرے خیال سب سے بڑا پاکستان کا چیمبر بھی ہیں آپ, اور سب سے زیادہ ممبران میرے خیال سے جو کہ اسمال اور میڈیم انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں وہ آپ لوگوں کے اس ادارے کے ساتھ منسوب ہیں. آپ کا ایک معیار ہے, آپ کا ایک مقام ہے, اور آپ کی باقاعدہ ایک سٹینڈنگ کمیٹی بھی اس موضوع پر کام کرتی ہے. میں چاہوں گا سر اس سلسلے میں آپ اسٹیٹ بینک کے گورنر سے بھی بات کریں. اور سر لیجیٹیمیٹلی کچھ لوگ بچے کی تعلیم کے لیے, کوئی میڈیکل ایکسپینس کے لیے کسی طریقے سے باہر ڈالر بھجواتے ہیں لیجیٹیمیٹ چینل سے, تو سر ان کے لیے رکھنے رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں. سر جو صحیح کام کرنا چاہ رہا ہے پھر وہ ہنڈی حوالے کی طرف جائے گا اور پھر مارکیٹوں میں یا تو چیک گھومیں گے یا پھر کیش گھومے گا. آپ مجھے بتائیں وہ معیشت کے لیے کہاں سے اچھا ہوگا, اس بارے میں مجھے تھوڑا سا بتائیں آپ. جی بہت شکریہ. مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آج علی ناصر جو ہیں وہ بینک پر بہت ہی ناراض ہیں اور غصے میں, اور غالباً بجا طور پر ہیں. پاکستان میں بینکنگ جو ہے وہ انفارچونیٹلی چونکہ 100% پرائیویٹ سیکٹر میں ہے, اور 5 بڑے بینکس ہیں جو کہ پوری اکانومی کی بینکنگ کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں, اور اس میں نہ ہی حکومت کا کوئی عمل دخل ہے اور نہ ہی جو پاکستان کی ریالٹیز ہیں, جو پاکستانیوں کا, بزنسز کا, اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کا, عام جو لوگ جو بینکنگ فیسلٹیز استعمال کرتے ہیں ان کا کوئی سننے والا نہیں ہے. اور میں خود کئی دفعہ کئی چینلز پر, آپ کے چینلز پہ بھی یہ کہہ چکا ہوں, اور اخبار تو یہاں تک لکھ رہے ہیں کہ یہ رینٹ سیکنگ آرگنائزیشنز ہیں. اخباروں میں کھلے عام یہ چھپ رہا ہے کہ یہ کون سی بینکنگ ہے جو کہ حکومت سے پیسے لے کر حکومت کے پاس ہی رکھوا کر اور 70% اپنی جو انویسٹمنٹ ہے
وہ ٹی بلز میں اور ڈپازٹس بینک کو دے دیتی ہے اور بلینز آف روپیز کماتے ہیں. اوور اے پیریڈ آف ٹائم پاکستان میں جو پرائیویٹ سیکٹر میں انڈسٹریلائزیشن نہیں ہوئی, اس کی بھی جو لوگ ریسرچ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو یہ 5 بڑے بینکس ہیں یہ اکانومی میں کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے, اور بینکنگ چارجز جو روز وہ بڑھاتے ہیں, اور خاص کر ایسے وقت میں جب پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی پوری معیشت کو انسٹیٹیوشنلائز کرنا چاہتے ہیں. عمران خان صاحب اس کو ڈیجیٹائز کرنا چاہتے ہیں اور ان کا بڑا پرسنل فوکس ہے, اور یہ بینکس جو ہیں یہ پرائم منسٹر کی اس خواہش کو اور اس کوشش کو جو ہے وہ ناکام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. آئی تھنک دس از ناٹ رائٹ. اور اچھا ایک استدعا اس میں شامل کر لوں, کیونکہ اسٹیٹ بینک کے گورنر بھی ظاہری بات ہے آپ سے ملاقات کرتے رہتے ہیں اور شوکت ترین صاحب کا بھی آپ سے رابطہ ہوتا رہے گا. اگر میں آپ سے, کیونکہ آپ چھوٹے تاجروں کی آواز ہیں, اگر میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ اگلی دفعہ آپ اپنی میٹنگ کے اندر اس سے ضرور ہائی لائٹ کیجیے گا کہ تمام جو بینکنگ سیکٹر کی منمانی فیسیں ہیں اور جو وہ اپنی منافع کی خاطر چھوٹے تاجروں کے اوپر, چھوٹے بزنس مینوں کے اوپر اور صارفین کے اوپر جو اس طرح کے فیس اور ایکسپینسز لگا رہے ہیں, ان کو ریڈیوس کیا جائے, ریویو کیا جائے, اور ساتھ ہی ساتھ لیجٹیمیٹ فائنینشیل ٹرانزیکشنز چاہے وہ آؤٹ ورڈ فورن کرنسی کی ریمیٹنس ہو ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کریں. سر اس سلسلے میں آپ کچھ کہیں گے ان کو؟ جی بالکل. یہ ہم علی ناصر ہم اپنی جو بینکنگ فائنینس کی ہماری کمیٹی ہے, قاضی زاہد صاحب اس کے چیئرمین ہیں, ہم اس میں ڈیفینیٹلی ہر میٹنگ میں چونکہ لوگ آتے ہیں اور وہ یہی شکایتیں جو آج آپ نے میڈیا پر کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹے تاجروں کی کیا بڑے تاجروں کی بھی آپ نے نمائندگی کی ہے اس ٹاپک کے ذریعے, تو ہم بینک کے گورنر کو بھی ہم لکھتے رہتے ہیں, اور ان کے ساتھ جو ہمارے ویبینارز ہوتے ہیں یا جس پلیٹ فارم پر بھی ان سے ہم ملتے ہیں, ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اکانومی کی فروغ کے لیے, تجارت کی فروغ کے لیے یہ ضروری ہے کہ بینک کے جو چارجز ہیں وہ ریزنیبل ہوں, اور اس کے علاوہ جو بینک میں سروسز کا معیار ہے, ناٹ اونلی کہ جو ان کا بیہیویئر ہے, جو کسٹمر کو کس طرح وہ ویلکم کرتے ہیں, کس طرح وہاں پر گرمی میں ان کو کھڑا ہونا پڑتا ہے, وہاں انتظامات نہیں ہیں. وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں دیکھیں بینکس جو ہیں وہ بہت بڑے ہو گئے, اور وہ پیس آف ڈیولپمنٹ جو الحمدللہ پاکستان میں شروع ہوا ہے, اس پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے اپنے جو کسٹمر سروس کے ادارے ہیں ان کو اس طرح سے ریویمپ نہیں کیا. بڑی اہم بات آپ نے کی ہے, اور یہاں پہ میں جناب وزیر اعظم پاکستان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جو ہمارے آؤٹ گوئنگ چیمبرز کے پریزیڈنٹس ہوتے ہیں, بالخصوص کراچی چیمبر کے پریزیڈنٹ, ان لوگوں کو باقاعدگی سے بینکس کے بورڈز پہ بھی بٹھایا جائے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے میں اسٹیٹ بینک کے گورنر سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جو ان کا پالیسی بورڈ ہے اس کے اندر بھی جو صدور ہوتے ہیں چیمبرز کے اور بالخصوص کراچی چیمبر کے, ان کو بھی شامل کیا جائے, تاکہ ہم شکایات براہ راست اپنے چیمبر کے صدور کے پاس لے کر جائیں اور ان کو ریکٹیفائی کر سکیں. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں. اس موضوع کو آپ کنکلوڈ کرتے ہیں, لیکن 2 چیزیں جن پر بات کرنی ہے. ایک تو مختصراً میں چاہوں گا کہ یہاں پر چونکہ ہمارے ساتھ شارق وورا صاحب موجود ہیں جو کہ صدر ہیں KCCI کے, تو سر ایک گزارش اور استدعا آپ سے اور یہ بھی ہے کہ دیکھیں تاجروں صنعتکاروں کے اوپر, چھوٹے تاجروں صنعتکاروں کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ ڈاکیومنٹڈ نہیں ہونا چاہتے وغیرہ وغیرہ. تو سر ڈاکیومنٹیشن کا بین الاقوامی سطح پر ایک پیرامیٹر یہ ہے کہ آپ کا بینک اکاؤنٹ ہو, اور بینک اکاؤنٹ جو ہے اس کے ذریعے آپ فائنینشیل ٹرانزیکشنز کریں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ ذمہ داری حکومت کی, اسٹیٹ بینک کی, منسٹری آف فائنینس کی نہیں ہے کہ جو لوگ لیجٹیمیٹ طریقے سے بزنس ٹرانزیکشنز کرنا چاہ رہے ہیں اور جو ریلیف پرووائڈ کی گئی ہے ایسی وبائی کیفیت میں, پہلے تو یہ لاک ڈاؤن لگاتے ہیں, لاک ڈاؤن لگا کے کہتے ہیں کہ آپ آن لائن کریں, تو سر کم از کم یہ آپ ضرور اگلی دفعہ ایجنڈے میں رکھیے گا اور اس پہ اپنی رائے بھی دیجیے گا کہ جو لوگ لیجٹیمیٹ طریقے سے فائنینشیل ٹرانزیکشنز کر رہے ہیں ان پہ فی اسٹرکچر ریلیکس کیا جائے, اور سیکنڈلی جو لوگ لیجٹیمیٹ طریقے سے پیسوں کو ریمٹ کرنا چاہ رہے ہیں آؤٹ ورڈ یا ان ورڈ, ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا جائے, تاکہ ونس ان فار آل یہ ہنڈی حوالہ ختم ہو
اور ہمارے ملک کے اندر جو کچھ آئے بینکنگ چینل سے آئے اور جو کچھ جائے بینکنگ چینل سے جائے. کیا کہتے ہیں آپ؟ علی ناصر، آپ نے تو خود ایکسپلین کر دیا کہ کیا حکومت کو کرنا چاہیے. میں تھوڑا سا اس میں ایڈ یہ کر دوں کہ جو پاکستان میں پچھلے 25-30 سال میں اتنی بڑی امپورٹ ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں انڈسٹری نہیں لگ رہی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں یہ جو 5 بڑے بینکس ہیں یہ فیل ہو گئے ہیں پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن کو کرنے میں. اس لیے کہ یہ نئے جو پوٹینشیل انڈسٹریلسٹ ہیں ان کو فائنینسنگ نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ان کی بیلنس شیٹ ٹھیک نہیں ہے، یہ بینکیبل نہیں ہے، اور پھر یہ ایس ایم ایز کو فائنینس نہیں کرتے. تو میں حکومت سے ہر چینل پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہم کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ بینکس جو ہیں ان کا جو ماڈل ہے بزنس کا وہ ڈیفرنٹ ہے، تو اس تناظر میں حکومت کو چاہیے کہ مزید وقت ضائع کیے بغیر ڈی ایف آئیز کا قیام عمل میں لائے، اور ملک میں انڈسٹریل جو فائنینسنگ ہے اور ایس ایم ای کی جو فائنینسنگ ہے اس کو تیز کیا جائے. اور تیسری چیز جس کو آپ نے کہا میں اس کو ایمفیسائز کروں کہ ڈیفینیٹلی اگر بینکس بہت محدود ہو گئے ہیں سروسز ان کی، اور وہ لوگوں کو کسٹمر سپورٹ نہیں دے رہے، کسٹمر سروسز کا معیار بہت گرتا جا رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی پھر کیش ٹرانزیکشن ملک میں بڑھے گی، اور بینکنگ چینل سے جو ٹرانزیکشن حکومت چاہ رہی ہے وہ ہو اور ڈاکیومنٹ ہو اکانومی میں، اس کو بڑا شدید دھچکا لگے گا. اچھا شارق وورا صاحب، یہاں پر میں آپ کو دوسری جانب لے کر دوں اور تھوڑا سا شکوہ کروں گا آپ سے. بات یہ ہے کہ میں نے اپنے آنکھوں دیکھا، آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایس او پیز کے جو معاملات ہیں اور لاک ڈاؤن کے بعد مارکیٹوں کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں ہی سب سے زیادہ تجارتی اور صنعتی اور اس کے علاوہ کمرشل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، سب سے زیادہ مارکیٹیں بھی یہاں ہیں، آپ لوگوں کا ہیڈ آفس بھی یہاں پر ہے. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے سر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایس او پیز کی دھجیاں اڑا رہے ہیں دکاندار، کوئی ایس او پی فالو نہیں ہو رہا، رش لگا ہوا ہے مارکیٹوں کے اندر، بندے پہ بندہ چڑھا ہوا ہے، کسی نے ماسک نہیں پہنا ہوا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ابھی آپ بولیں، ابھی میرے ساتھ چلیں، کیمرے لے کر چلتے ہیں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. آئندہ ان دکانداروں کی آپ نے کوئی بات نہیں سننی. یہ سر بالکل کوئی ایس او پی فالو نہیں کر رہے، یہ صرف آ کر جذباتی تقریریں کر رہے ہیں، مر گئے، لٹ گئے، تباہ ہو گئے. دوسری طرف ویکسینیشن کے نمبرز دے رہے ہیں. سر تھوڑا سا ایس او پی بھی فالو کرنا ہے. یہ ڈیلٹا نہیں ہے، یہ کووڈ-21 ہے، یہ شکل بدل چکی ہے، یہ چھپا رہے ہیں اصل چیز، یہ وائرس ہی کچھ اور ہے. آپ کو پتہ ہے اس کے سمٹم ہی کچھ اور ہیں. یہ پھیل رہا ہے اور یہ اس کو روکنے کے لیے دکاندار کچھ نہیں کر رہا ہے، کچھ نہیں کر رہا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں. جی بیسیکلی جو کووڈ-19 کا جو ہے وہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ رش میں اور بازاروں کے ذریعے جو ہے جہاں پر اجتماع گیدرنگ ہوتی ہے وہاں زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے. اور یہ حکومت کچھ بھی کر لے، کتنی بڑی ویکسینیشن کر لے، لیکن اگر اس کے ایس او پیز جو اس کی احتیاطی تدابیر ہیں وہ ہم اور عوام اور دکاندار گاہک سب لوگ مل کر نہیں کریں گے، میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہماری جو صحت اور ہماری جو معیشت دونوں جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی. آئی ٹوٹلی ایگری ود یو علی ناصر کہ ہمارے ہاں جو شاپرز جاتے ہیں وہ بھی خیال نہیں کر رہے، اور جو ہمارے دکاندار ہیں وہ بھی اس کا خیال نہیں کر رہے. اور پھر جب سچویشن خراب ہوتی ہے، حکومت ایکشن لیتی ہے، تو پھر ہم کو چیمبرز کو انوالو ہونا پڑتا ہے، اور پھر ہم حکومت سے ہی شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ نے ان کی دکان سیل کر دی، آپ نے یہ ظلم کر دیا، وہ ظلم کر دیا. تو جب تک ہم لوگ خود اپنی ذمہ داری کو محسوس نہیں کریں گے، اپنے لوگوں کو، اپنے سٹاف کو، اپنی فیملیز کو، سب کو خود اس پر پریشرائز نہیں کریں گے کہ دیکھیں آپ اگر فار ایگزامپل اگر میری بلڈنگ میں لفٹ استعمال کر رہا ہوں اور وہاں 10 لوگ جو ہیں وہ بغیر ماسک کے ہیں، تو میرا یہ فرض ہے کہ میں ان 9 لوگوں کو یہ کہوں کہ پلیز آپ نے اگر ماسک نہیں پہنا ہوا تو میں آپ کو لفٹ میں نہیں بیٹھنے دوں گا. میں آپ سے شکایت نہ کرتا اگر جزوی ایس او پی بھی فالو ہو رہا ہوتا، لیکن یقین کریں جزوی ایس او پی بھی فالو نہیں ہو رہے، یعنی پارشلی بھی میں نے ایس او پی فالو ہوتے نہیں دیکھے. شارق صاحب ٹھیک ہے کہ ہمارے ہاں پڑھا لکھا طبقہ کم ہے، لیکن یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ پاکستان کو ان کامیاب ممالک کی فہرست میں شامل کیا جاتا ہے جنہوں نے اس وبائی کیفیت کا مقابلہ کیا اور اچھی جی ڈی پی گروتھ دکھائی، اور ساتھ ساتھ حکومت کو بھی شاباش دی جاتی ہے کہ حکومت نے بھی کچھ اقدامات ایسے لیے جن کی وجہ سے، اس کے باوجود کہ ہمیں غریب ملک ہیں، اس کے باوجود کہ ہم غریب ملک ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے وبا کو کافی حد تک روکا. تو سر کیا برا نہ ہوگا کہ اتنی محنت کے بعد سارا دودھ ہم ڈیل دیں
اور پھر اس کے بعد دیر از نو کرائنگ اوور اسپلڈ ملک. کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل درست ہے. اور اس کے علاوہ بھی ایک جو تشویشناک پہلو ہے جو میری توجہ کئی دفعہ بہت لوگوں نے مبذول کرائی، اور وہ ایون ان ہاسپٹلس جو ہے، جہاں پر بڑے بڑے جو گورنمنٹ کے ہاسپٹلس ہیں، جہاں پر انتہائی اس چیز کی ضرورت ہے کہ وہاں ایس او پیز فالو ہوں، اس لیے کہ وہاں جو پیشنٹس آلریڈی ہاسپٹلائز ہوتے ہیں ان کو انفیکشن سے بچانا ہوتا ہے. ہزاروں لوگ جو ہیں وہ ہاسپٹلز جاتے ہیں اور آتے ہیں، وہاں ڈاکٹرز اور دوسرا پیرا میڈیکل سٹاف جو ہے وہ ایکسپوز ہوتا ہے. وہاں پر بھی جو ہے وہ ایس او پیز فالو نہیں ہو رہے. اچھا، یہاں پر مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. بریک پہ جانے سے پہلے دوبارہ گزارش کروں گا آپ کو، وزیر اعظم عمران خان صاحب پلیز کسی قسم کے امیگرنٹس کو کسی ملک سے نہیں لینا سر، نہ دوست ملک سے، نہ دشمن ملک سے، نہ کسی اور ملک سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وبا باہر سے آ رہی ہے، وبا پاکستان کے اندر نہیں ہے. میری آپ سے استدعا ہے، پہلے بھی زلفی بخاری صاحب کی باتوں میں آ کر ڈیلٹا پاکستان میں پھیلا، اب سر یہ والی غلطی دہرائی نہ جائے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ایک چیز سیکھی کام میں، کاروبار میں، تاجروں سے، صنعت کاروں سے، وہ یہ ہے کہ ڈاخانہ صحیح ملانا ہے نا. تو اس میں یہ ہے کہ وہ نیگیٹو پازیٹیو ہوتے ہیں نا تو بجلی چلتی ہے. تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم جا کے وہ گورنر سندھ کو پروٹوکول دیتے ہیں، وہاں کام کوئی نہیں کروا سکتا. یار ناراض نہ ہو جائیں گورنر صاحب، عمران اسماعیل صاحب. اصل چیز یہ کہ یہ پروٹوکول والی نوکریاں ہوتی ہیں. گارڈ جا رہے ہیں، گاڑیاں جا رہی ہیں ساتھ میں، ٹو ڈو 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 ڈو، بندہ خوش ہو گیا. کام وہ بچے کا داخلہ نہیں کروا سکے گا اسکول کے اندر. مجھے پتہ ہے نا ان چیزوں کا. اور سچ بات یہ ہے کہ ان میں بھی ہر آدمی کام نہیں کروا سکتا. یار یہ غلط اشارہ نہیں ہوگا. کچھ لوگ ہوتے ہیں کام کے جو کروا سکتے ہیں. ہر ادارے کے اندر کوئی نہ کوئی بندہ کام کا ہوتا ہے. آپ کو اس کے ساتھ کنیکشن آپ کا شارٹ ہو تو پھر کام ہوتا ہے صحیح سے. ٹھیک ہے. تو اب جیسے پچھلی حکومت تھی تو شارق وورا صاحب آپ کے تاجر صنعت کار میرے پاس آیا. آپ پروگراموں میں آتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا فلاں کام پھنس گیا، ہمارا فلاں. تو میں ان کو کہتا تھا کہ ڈاکٹر کرمانی کو بولیں آپ. پتہ نہیں آپ نے سنا ہو، ان کا نہیں سنا ہو. سفید بالوں والے سینیٹر ہیں، سینیٹر کرمانی صاحب، نواز شریف صاحب کے رائٹ ہینڈ ہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کہنے لگے ہم نے تو کبھی نام بھی نہیں سنا. میں نے کبھی کام کا بندہ جو ہوتا ہے اس کا ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے نام سنا ہو. اسی طرح وزیر اعظم عمران خان صاحب سے اگر آپ نے کام کروانا ہوتا تو ایک زمانے میں جے کے ٹی کو کہتے تھے، جے کے ٹی، جہانگیر خان ترین. ابھی تو وہ نظروں سے اتر گئے دل سے بھی. لیکن اب یہ کہ شارق وورا صاحب آپ کے ساتھ میں ایک بیسک چیز ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں جو بریک میں بھی ہم نے کی. کراچی ریونیو میں بہترین ریکارڈ، کمپلائنس بہترین ریکارڈ، ہر چیز میں بہترین ریکارڈ. لیکن جہاں بات آتی ہے کہ فیسیلیٹیٹ کرنا ہے شہر کے تاجروں کو، وہاں پہ ہمارا نمبر بہت پیچھے. مثال بھی میں نے آپ کو بریک میں دی کہ جہاں میرا شہر پیدائش سیالکوٹ ہے، ہمارے ہر وقت 4 یا 5 وفاقی وزیر ہوتے ہیں. ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک فاضل جو بالکل عمران خان صاحب کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں یوتھ کے، جو عثمان ڈار صاحب ہو گئے یا اور لوگ ہو گئے، یا پہلے فردوس آپا ہو گئیں، ابھی تو نظروں سے اتر گئی ہیں. لیکن اس طرح کراچی میں کیوں نہیں ہو رہا، یہ میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں. پھر ہی آپ لوگوں کے کام ہوں گے نا تاجروں صنعت کاروں کے. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے پالیٹکس تو اتنا میرا سبجیکٹ نہیں ہے، بٹ آئی ٹوٹلی ایگری ود یو کہ کسی بھی شہر کی جو اوور آل ڈیولپمنٹ میں پولیٹیکل ڈیسیشنز اور شہر کے لوگوں کی جو یا چیمبر کی یا وہاں کے جو لوگ ہیں ان کی ریلیشن شپ ان اداروں سے، ان کوریڈور سے جنہوں نے کام کرنا ہے، وہ وہاں سے مضبوط ہونی چاہیے. ان ادر وے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ بہت کمزور ہے. اینڈ آئی ٹوٹلی ایگری ود یو کہ دس از سو انفارچونیٹ کہ پاکستان کا سب سے بڑا اکنامک ہب، فائنینشیل ہب، انڈسٹریل ہب، نیشنل ٹیکس ایکسچیکر میں دینے والا سب سے بڑا شہر، ایجوکیشن میں ایک زمانے میں بہت زبردست شہر تھا. انفارچونیٹلی وہ پرائڈ ہمارا چلا گیا. دیکھو سر میں تے پنجابی یہ گل بات کرنا، پر میں اس شہر دا واسیاں اتھے رہن والا بندہ. I'm not اردو اسپیکنگ، رائٹ؟ موسٹ پیپل تھنک کہ میں اردو اسپیکنگ ہوں، لیکن میں اردو اسپیکنگ نہیں ہوں. پر اس شہر نے میں نے بہت کچھ دیتا ہے. ہوں اگے میرے اتنے ذمہ داری ہے کہ میں بھی اس واسطے کچھ کروں. But the issue here is کہ most people believe that this is an Urdu speaking city.
you have to understand that there are multiple people who live here who have come from different parts of the country. And everyone wants to serve this country and the city. ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿੰਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ کہ فوکس آن کراچی. سر میں نے بڑی گہری باتیں کی ہیں. آپ کو تو علی ناصر اینکر کے علاوہ جو ہے نا وہ پولیٹیکل فیلڈ میں بھی تباہ آزمائی کرنی چاہیے. سر میں شریف آدمی میں نے وہاں جا کے کیا کرنا. ایکچولی یو آر رائٹ کہ کوئی شہر بھی جو ہے وہ اس کی شناخت جو ہے وہ اس کی زبان نہیں ہوتی, وہ اس کا کیریکٹر ہوتا ہے. اور کراچی شہر کی شناخت جو ہے وہ کراچی شہر کا کردار ہے, وہ کردار جو وہ پاکستان کے لیے ادا کر رہا ہے. تو منی پاکستان ہے بھائی, مان لیتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ کراچی جو ہے وہ منی پاکستان ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میرا آبزرویشن ہے کہ کراچی شہر میں پچھلے چند سالوں میں بڑی تیزی سے یہ تبدیلی آئی ہے کہ یہاں پر لوگ اب اپنے آپ کو اردو, پنجاب, پشتون, بلوچ اور دوسری کسی بھی لنگوسٹک ڈیوائیڈ میں نہیں ہیں. جو جنریشن ہماری نئی آ رہی ہے, آئی کین سے اٹ ود آل پرائڈ اینڈ رسپانسبلٹی کہ وہ نئی جنریشن بالکل ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتی. میں کہیں سے بھی آیا, کہیں بھی پیدا ہوا, آئی ایم اے پراؤڈ کراچی آئٹ. اور دیٹ از وائی کہ میں کراچی چیمبر کا صدر بنا, اس لیے کہ میں کراچی کی بات کرتا ہوں اور مجھے کراچی کی بات کرنی چاہیے. وجہ یہ ہے کہ کراچی ہیز پروون ان پاکستانز انٹائر ہسٹری 72-74 سال کی, جس میں کہ کراچی نے ہی ہر موقع پر کسی بھی ایشو پر لیڈ رول پلے کیا ہے. اور فائنینشیل جو لیڈ ہے وہ تو کراچی نے ہمیشہ اپنے پاس رکھی ہے اور اللہ کرے یہ رہے. لیکن یہ تب سسٹینیبل ہوگی کیونکہ اب جو اکانومی ہے وہ انٹرنیشنلی بڑی ڈیفرنٹ ہو رہی ہے. اب اس چیز کی ضرورت ہے کہ اگر آپ نے کراچی پر دھیان نہ دیا اور کراچی کی ریپرزنٹیشن نہ ہوئی ان اداروں میں, تو آئی ایم افریڈ کہ کراچی کا یہ پرائیڈ اگر چلا گیا تو پاکستان کو نقصان ہوگا. یو آر 100% رائٹ. میری خواہش بھی یہی ہے کہ حکومت اس بارے میں توجہ دے, اور میں بھی اس میں بلیو کرتا ہوں, لنگوسٹکس میں نہیں, لیکن جسٹ ٹو شیڈ دی